الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ويؤتكم كفلين من رحمته وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اجازت آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بارش کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی جی بسم اللہ سے. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران موسم انسانیت، ہمارے ممبر کا یہ امتیاز ہے، یہ خاصیت کہ یہاں ذاکرین واعظین خطباء گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یا قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں یا حدیث رسول پڑھتے ہیں یا حدیث امام پڑھتے ہیں تاکہ نئے آنے والے حضرات کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم قیاس کر رہے ہیں یا اپنے پاس سے گفتگو کر رہے ہیں. اس ممبر سے ہونے والی ساری گفتگو قرآن کی آیات، حدیث قدسیہ، احادیث رسول، فرامین ائمہ کی روشنی میں ہوتی ہے اور ہم 12 امام مانتے ہیں، اس لیے ہمیں اثنا عشری کہا جاتا ہے. اثنا عشری کے معنی ہی 12 والے، جو 11 مانے وہ بھی اثنا عشری نہیں ہے، جو 13 مانے وہ بھی اثنا عشری نہیں ہے. ویسے ملت مسلمہ کو قرآن حکیم اگر غور سے پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے. اللہ رب العزت، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ساؤنڈ والے کہاں ہیں؟ اچھا میں قریب آ جاؤں. اچھا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. وہ اصل میں باہر بیٹھے ہیں، کنٹرول باہر. اچھا کنٹرول، اب ٹھیک ہے. ملت مسلمہ اگر قرآن پڑھے تو بات واضح ہو جائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر پھر ایمان لاؤ. بات بھی ایمان والوں سے ہے، حکم ہے تقوی اختیار کرنے کا، اور تقوی کے بعد رسول پر ایمان. بڑا اچھا مجمع ہے. آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ابھی تعارف تو ہو گیا، علی ولی اللہ اس امام بارگاہ کا نام.
اور امام بارگاہوں کا نام علی ولی اللہ ہو نہ ہو، امام بارگاہ وہی ہوتی ہے جس میں علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے۔ جی آپ سلام۔ جی بسم اللہ۔ جامعہ مسجد علی ولی اللہ۔ اچھا، قبلہ فرما رہے ہیں کہ جامعہ مسجد علی ولی اللہ، مسجد کا نام علی ولی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے ہے کہ مسجد میں ہی تو پتہ چلتا ہے کون علی ولی اللہ پڑھتا ہے۔ گلیوں بازاروں میں تو سارے پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں جا کے پتہ چلے گا کہ کون علی ولی اللہ پڑھتا ہے، کیونکہ مسجد وہ کٹہرا ہے جہاں اللہ کے سامنے گواہی دی جاتی ہے، اور جو اللہ کے سامنے گواہی سے مکر جائے وہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں گواہ بنے قبول نہیں کی جاتی۔ یہ آپ سلام۔ مالک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسول، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ تقوی اختیار کرنا ہے ایمان والوں میں غزل۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے تقوی؟ ماتھے پہ محراب کا نام تقوی۔ آؤ بیٹے آؤ، آؤ بیٹھ جاؤ۔ زیادہ روزے رکھنے کا نام تقوی۔ تقوی میں شامل ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، یہ جو خارجی تھے نا، خارجی جو تھے، پھر کہہ رہا ہوں جو خارجی تھے، میں تھے کہہ رہا ہوں، جو خارجی تھے وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، قرآن ان کی بغلوں میں ہوتا، اور اتنی احتیاط کرتے تھے عشاء پڑھ کے مصلی پہ سو جاتے تھے کہیں تہجد نہ رہ جائے، اور تہجد کے مصلی پر ہی وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ محراب ان کے ماتھوں پہ چھوٹے نہیں تھے، اتنے بڑے تھے کہ انہیں کٹوانا پڑتا تھا، محراب گٹے بن گئے تھے۔ روزے وہ سارا سال رکھتے تھے، نظریں نیچی رکھتے تھے، تولتے پورا تھے، عام جگہوں پہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جائیں گے جہنم میں، وجہ ہے علی کی ولایت کا بغض۔ زندگی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، توجہ فرمائیے۔ تو پھر تقویٰ سمجھنا پڑے گا کہ تقویٰ ہے کیا، تقویٰ کہتے کسے ہیں، کیا ہے تقویٰ؟ تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تقویٰ یہ نہیں ہے کہ گھروں میں دیواروں کے رستے، قرآن کہتا ہے تقویٰ یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تقویٰ یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں کے رستے جاؤ، دیواریں پھلانگ کے نہ جاؤ، دیواروں سے نہیں جاؤ، دروازے کے رستے جاؤ۔ اب گھر بھی پابندی نہیں ہے کہ کس کا گھر ہو، مسلمان کا گھر ہے تو دروازے سے، ہندو کا گھر ہے تو دروازے سے، توجہ فرمائیے گا۔ اور اچھا چلیں، مسجد تو سب کے لیے ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے نا، تو مسجد میں جو بندے جاتے ہیں دروازہ چھوڑ کے کوئی بندہ دیوار پہ چڑھ رہا ہو اور لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں، وہ لاکھ بار کہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بندے پولیس بلا لیتے ہیں، کہتے نہیں دروازہ ہے نا، دیوار پھلانگ رہے ہو، لگتا ہے کچھ چوری کرنے جا رہے ہو، نمازی نہیں ہو، چور ہو۔ اس کا مطلب ہے کسی کے گھر بھی جانا ہے تو دروازے کے راستے جانا ہے، اور دروازہ گھر کے مالک کی مرضی کا ہوتا ہے، مالک کی مرضی ہے دروازہ کہاں لگانا ہے۔ رسول پاک علم کا شہر ہے، علم کے شہر کی مرضی ہے کہ دروازہ علی ہو، اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ تک علی کے راستے جائے وہ متقی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی تو ہاتھ اٹھا دیں۔ جی آپ سلامت، بہت شکریہ۔ نمازیں تو بس مولوی جانتا ہے، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اتقوا اللہ، علی ولی اللہ پڑھو، وآمنوا برسولہ، اور پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ اور جب رسول پر ایمان لاؤ گے تو پھر ملے گا کیا؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا۔ اگر سارے ہلانے سے آپ کا کام چلتا ہے تو چلا لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، علی ولی اللہ پڑھ کے رسول تک جاؤ گے تو پھر انعام ملے گا۔ کیا انعام ملے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور رکھے گا جس کی روشنی میں تمہیں جنت تک پہنچنے تک کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی، راستہ نہیں بھولو گے اس نور کی روشنی میں۔ بزرگ دعا کر دیں گے، نوجوان ذرا آوازیں ملاتے جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں رحمت کے 2 حصے عطا کروں، کفلین، کیا جی؟ سارے بولو، کفلین ہے تثنیہ کا صیغہ، کفل ایک حصہ، کفلین 2 حصے۔ کس کے 2 حصے؟ بیٹے ادھر دیکھ ملتے ہیں، رحمت کے 2 حصے۔ پہلے رحمت تلاش کرو جس کے 2 حصے اللہ دے رہا ہے۔ تو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، ایک ہی آیت سے بتا دوں گا کہ اللہ کی نگاہ میں رحمت کون ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کا مطلب ہے رحمت مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر علی ولی اللہ پڑھو گے تو میں تمہیں رحمت کے 2 حصے عطا کروں گا۔ تو یہ رحمت کے 2 حصے کیا ہیں؟ کفلین ہیں، کفلین کے تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 حصے رحمت کے۔ تو تلاش کرو، آیات رسول 2 حصوں میں بٹی ہیں، ایک حصہ قلم والا ہے، ایک علم والا۔ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، نہیں میں سمجھا دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ قلم والا ہے، ایک علم والا ہے۔ حدیبیہ کا قلم ہے، خیبر کا علم ہے۔ بندے یہ سمجھ رہے تھے کہ جب رسول بانٹیں گے تو کسی کو قلم دے دیں گے، کسی کو علم دے دیں گے، مگر پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جس ہاتھ میں حدیبیہ کی صلح کا قلم تھا اسی میں خیبر کی فتح کا۔ یہ آپ سلامت ہیں۔ اسی میں خیبر کی فتح کا علم تھا۔ قلم بھی علی کے پاس، میری طرف دیکھنا، علم بھی علی کے پاس، قلم بھی علی کے پاس، علم بھی علی کے پاس۔ ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سے بہتر کون سنیں گا؟ جابری صاحب عجیب فکرہ، قبلہ فکرہ سماعت کا عجیب فکرہ بھائی صاحب سنیے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طیب علم بھی وہ قلم بن گیا جس کی جو چاہے تقدیر لکھتا ہے۔ شاباش بھائی، کیا کہنے آپ، جیتے رہیں، سلام۔ علم اور قلم جمع ہو گئے، علم اور قلم جمع ہو گئے۔ علم بھی علی کے پاس، قلم بھی علی کے پاس۔ پھر علی نے رسول کی میراث بانٹی۔ جب علی نے رسول کی میراث بانٹی تو قلم حسن کو دیا، جاگیں، قلم حسن کو دیا، علم حسین کو دیا۔ جاگنا، قلم حسن کے پاس، علم حسین کے پاس۔ اچھا، کفلین کے وزن پہ حسنین، کفلین کے وزن پہ حسنین۔ کفلین کے معنی ہیں 2 کفل، حسنین کے معنی ہیں 2 حسن۔ نہیں بولے آپ، نہیں بات آپ کے لیے۔ کفلین کے معنی ہیں 2 کفل، حسنین کے معنی ہیں 2 حسن۔ نام دونوں شہزادوں کا حسن ہے۔ پتہ نہیں آپ کتنی مجھے داد دیں گے، کتنی دعا دیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے۔
حسین کے نام کے نیچے جو 2 نقطے ہیں وہ حسن کے احترام میں ہیں. شاباش جی، کیا کہنے آپ جی ہیں. سلامت نام دونوں کا، جی بسم اللہ، نام دونوں کا حسن ہے. حسین کے نام کے نیچے 2 نقطے ہیں، وہ مولا حسن کے احترام میں. اور یہ دونوں حصے، رحمت کے دونوں حصے ہمیشہ رسول نے ہی اٹھائے. دونوں حصے ہمیشہ رسول پاک نے ہی اٹھائے. علی نہیں اٹھاتے تھے. بچے ادھر میری طرف دیکھ. علی نہیں اٹھاتے تھے، رسول اٹھاتے تھے. کبھی آپ نے سنا ہے علی نماز پڑھ رہے تھے اور حسین پشت پہ بیٹھ گئے؟ رسول نماز پڑھتے تھے تو حسین پشت پہ بیٹھ گئے. حسین کو پشت پہ بیٹھنے کا شوق نہیں تھا. اگر صرف پشت پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا تو جہاں رسول نماز پڑھا رہے تھے، رسول کے بالکل پیچھے علی بھی پڑھ رہے تھے، حسین علی کی پشت پہ بیٹھ جاتے. نہیں، حسین نے بتایا آج بیٹھوں گا اس کی پشت پر جو نماز کا حاکم ہے. جی آپ سلامت رہیں زندگی کا. جی بسم اللہ، بسم اللہ. آپ جی ہیں تو رسول ہی اٹھاتے تھے. حسنین کو رسول اٹھاتے، علی نہیں اٹھاتے. آپ نے کبھی کسی خطیب سے نہیں سنا ہوگا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی گلی تھی اور علی نے حسن کو یا حسین کو اٹھایا ہوا تھا. جہاں پڑھیں گے آپ یہی پڑھیں گے، عید کا دن تھا، رسول نے شہزادوں کو اٹھایا ہوا تھا. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے بھائی کیوں تو بڑا بھائی اٹھا لیتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بھائی اکٹھے چلیں نا تو پھر تقسیم کر لی جاتی. کہہ دیا جاتا ہے ایک تم اٹھا لو، ایک ہم اٹھا لیتے. لیکن ہم نے ایک ایسا موقع بھی دیکھا ہے جہاں دونوں بھائی اکٹھے گئے. اس موقع کا نام ہے مباہلہ. چاہیے تھا نا ایک علی اٹھا لیتے، ایک رسول اٹھا لیتے، لیکن اس بات ممبر کی عزت کی قسم ہے حسین کو رسول نے یوں اٹھایا ہوا تھا، حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. کل تک داد دیتے رہو، اس فکرے کا بدل نہیں ہو سکتا. حسن نے انگلی نہیں پکڑی تھی، اپنا اختیار بتایا تھا. حسن بتا رہے تھے کہ چاند 2 ٹکڑے کرنے والی انگلی میرے قبضے میں ہے. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ، نوازش، بڑی مہربانی. حسن کے اختیار میں وہ انگلی ہے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کی. اچھا چلے میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں، جو بندے نہیں بول سکے وہ اگلے فکرے پہ بول پڑیں گے. حسن نے انگلی پکڑی ہوئی اور چل رہے ہیں. بتاؤ منظر کیا بنا؟ وعدہ کرو فکرہ ضائع نہیں کرو گے. تو پھر فکرہ نظر کرتا ہوں. حسن انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، رسول کی انگلی ہے، حسن کا ہاتھ ہے. پھر میں بتاؤ منظر کیا تھا؟ آسمان کی آنکھوں نے مدت کے بعد دیکھا کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتے کیسے. کچھ افراد ابھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہ پیچھے رہ گئے. حسن چلے، حسین کو اٹھایا ہوا ہے، حسین گود میں. یعنی یہاں بھی رسول نے اٹھایا. اس کا مطلب ہے رسول اور علی کا معاہدہ ہو گیا. رسول اور علی کا معاہدہ ہو گیا تھا. رسول نے علی سے کہہ دیا تھا یا علی میرا تیرا معاہدہ ہے، جو قرآن مجھ پہ اترا ہے وہ آپ اٹھائیں گے. دھیرے دھیرے بول رہے، آہستہ آہستہ بول رہے. جو قرآن مجھ پہ اترا ہے وہ آپ اٹھائیں گے، جو آپ پہ اترا ہے وہ ہم اٹھائیں گے. جو نعت قرآن ہے وہ رسول اٹھاتے رہے، سامع قرآن علی اٹھاتے رہے. توجہ فرمائیے گا. پھر رحمت کے 2 حصے ہیں اور دونوں حصوں میں سے آج مجھے پڑھنا ہے مولا حسن. توجہ فرمائیے گا. مولا حسن، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حسین پشت رسول پر بیٹھے، سنا ہوا ہے نا. لیکن علامہ مجلسی نے بہار میں ایک روایت اور لکھی کہ ایک دن رسول سجدے میں نہیں تھے، باقی سے رکوع میں تھے کہ وہی دروازہ کھل گیا. جو دروازہ کھلے تو اندر سے جو ہستی بھی نکلے اس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے.
ہاتھ اٹھانے والے سلامت رہیں بھائی، یہ آپ سلامت رہیں جی۔ وہ دروازہ کھل گیا جی، بسم اللہ۔ دروازہ کھل گیا تو اندر سے حسین نہیں نکلے، حسن نکلے۔ اب رسول ہیں رکوع میں کہ حسن آ گئے۔ محراب کا اور دروازے کا 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ اور تسبیح جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جو نماز پڑھتے ہیں انہیں تو یاد ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 3 بار پڑھی جاتی ہے۔ فاصلہ ہے 70 قدم کا۔ حسن نے پہلا قدم اٹھایا، رسول نے پہلی بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ حسن نے دوسرا قدم اٹھایا، رسول نے دوسری بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ حسن نے تیسرا قدم اٹھایا، رسول نے تیسری بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پھر حسن کا چوتھا قدم اٹھ گیا، رسول نے پھر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ میں سادہ والوں فکرہ کہوں، اس کا مطلب ہے کہ رسول تسبیح نہیں پڑھ رہے تھے، حسن سے کہہ رہے تھے اور قریب آ۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، کھلے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ حسن امیر سے کہہ رہے ہیں، نہیں آپ سلامت رہیں۔ مولا حسن سے کہہ رہے ہیں اور قریب آ، اور قریب آؤ۔ حسن آتے گئے آتے گئے آتے گئے، اتنے قریب آئے۔ یہ تو ذہنوں میں ہے نا کہ رسول سردے میں نہیں، رسول رکوع میں، رکوع میں جھکے ہوئے ہیں۔ تو حسن نے کیا کیا؟ پشت پہ تو نہیں بیٹھے، لیکن مولا حسن نے کیا کیا؟ رکوع میں جھکے ہوئے نانا کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ بھائی ذرا توجہ، حسن امیر نے رکوع میں جھکے ہوئے نانا کی گردن میں باہیں ڈال دی، یعنی حسین جاگنا اور فکرہ سمجھنا۔ تو کیا رسول نے حسن سے باہیں چھڑوائی کہ باہیں چھوڑ دے؟ بتاؤ رسول کیا کرتے تھے؟ ایک بار حسن کا منہ چومتے، پھر پڑھتے سبحان ربی العظیم۔ چلیں اگلا فکرہ کہوں، ایک بار حسن کا منہ چومتے، پھر پڑھتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ بھی تسبیح۔ شاباش، آپ سلامت رہیں، زندگی آپ سلامت رہیں۔ ایک فضیلت میرے مولا حسن کی اور سنو، اور پھر وقت ہی اتنا ہے، کافی دیر میں نے بھی ذاکرین کو سنا ہے۔ مولا حسن کی ایک اور فضیلت سنو۔ رسول مسجد میں تشریف فرما، کہاں؟ مسجد میں تشریف فرمائے، محراب میں بیٹھے، سامنے صحابہ کرام، اچھا جی، مولا کے وفادار صحابہ سامنے بیٹھے، سرکار ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، وہ مسائل پوچھ رہے ہیں اور سرور کونین مسائل بتا رہے ہیں کہ اچانک مسجد کے بیرونی دروازے سے جو گلی میں کھلتا تھا، اس سے ایک ضعیف مسجد میں داخل ہوا، سفید ابرو اور اتنے گھنے ابرو کہ پلکوں سے ملے ہوئے، پلکیں سفید، بڑی داڑھی سفید، لمبی زلفیں سفید، کمر جھکی، عمر رسیدہ، مسجد میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار نے دائیں ہاتھ سے سلام کا جواب دیا اور اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اپنے دائیں بائیں طرف ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے مولا حسن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آنے والا بزرگ چلتا ہوا میرے مولا حسن کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کننکھیوں سے کبھی اس بزرگ کو دیکھتے، کبھی مولا حسن کو دیکھتے کہ پہلے انہیں کبھی مدینے میں دیکھا نہیں۔ دیر تک گفتگو رہی، پھر وہ بزرگ اٹھے، سلام کر کے رخصت ہوئے کہ کسی صحابی نے سرکار دو عالم سے پوچھا سرکار ہم نے پہلے ان صاحب کو نہ کبھی مدینے کی گلی میں دیکھا نہ کبھی مسجد میں دیکھا، یہ ہے کون؟ سرکار نے فرمایا پہلے کبھی آئے نہیں، تم نے دیکھنا کیسے تھا؟ کہنے لگے آئے کہاں سے؟ سرکار نے فرمایا یہی ہوتے ہیں، نظر کم آتے۔ کہنے لگے بتائیے ہے کون؟ فرمایا میں تمہارے مسائل میں مصروف تھا، یہ خضر آئے تھے، میں نے کہا جو پوچھنا ہے میرے حسن سے پوچھنا۔ زندگی آپ کی سلامت رہے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، آپ کی زندگی جو پوچھنا ہے۔
بآواز بلند صلوات پڑھیے. رستہ دیجیے گا بھائی علی رضا کو ممبر پہ تشریف لے آئیں. صلوات پڑھتے جائیں وہ آتے جائیں. آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ صلوات اعلان کی صورت میں پڑھیے. آئیے آئیے جناب. بس بھائی جان آ گئے. میرے واجب الاحترام بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، مولا کی انتہائی منظور نظر مدہ خان ہے. میں کچھ دیر اور پڑھتا لیکن اب اختصار کروں، بات کو سمیٹ رہا ہوں. متوجہ ہیں آپ؟ پھر میرے مولا کا دسترخوان بڑا مشہور ہے نا؟ کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ میرے مولا کا دسترخوان بڑا مشہور ہے. گھر میں بچھایا کرو. غربت کا سب سے بڑا علاج ہے دسترخوان حسن. ضروری نہیں ہے کہ بہت کھانے پکاؤ، جتنی توفیق ہے اتنا رکھ لو. اور اگر بہت زیادہ کھانے پکا سکو تو غریب لوگوں کو بلاؤ، بٹھاؤ، مومنین کو کھلاؤ. اور جب آپ دسترخوان سجائیں گے تو پھر مولا حسن آئیں گے. جب مولا حسن آئیں گے تو اپنا عریضہ پیش کر لینا. اور جب مولا حسن آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے. میں بتا دوں، جب دسترخوان سجتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ دسترخوان حسن کا ہے. ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے. نہیں آپ سلامت رہیں. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. آپ جی پیغمبر اور صحابی ہیں. یہ دسترخوان حسن کا ہے. پیغمبر اور صحابی ہیں، سب نوری اور ترابی ہیں. سخی لال کلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں. یہ دسترخوان حسن کا ہے. میرے مولا حسن کا دسترخوان معروف دسترخوان. حسن امیر ہیں اور حسن کے بیٹے بھی امیر ہیں. یہ وہ امیر ہے جس کے پاس عمارت کی سند غریب کربلا کی دی ہوئی. میں کیا فکرہ پڑ گیا ہوں، کیسے سن. یہ وہ امیر ہیں جنہیں، چونکہ غربت غریب کے معنی آپ اور سمجھتے ہیں. چلے میں فکرہ بدل دیتا ہوں. پوری کائنات میں بانٹنے والا حسین بھی جسے امیر کہے. وہ میرے مولا حسن امیر. مجھے حکم دیا عزیزوں نے، میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں. تفصیل سے مسائل بھائی سنائیں گے آپ کو. میں 2 یا 3 فکرے کہوں گا، اس پہ چند آنسو آ جائیں، میری عبادت ہو جائے گی. 28 سفر رات کا وقت، حسن امیر کا حجرہ، وصیتوں کا وقت کہ میرے مولا حسن نے 3 سال کے قاسم کے بازو پر حسین بادشاہ کی گواہی میں ایک تعویذ باندھا اور فرمایا حسین 10 محرم 61 ہجری جب قاسم کی اماں قاسم کو لے کے آئے تو سوال نہ کرنا، یہ تعویذ کھول کے پڑھنا. میں زیادہ پڑھ گیا ہوں، تھوڑا اور. 10 محرم آ گئی، 61 ہجری تھی. حسین جنازے اٹھا رہے تھے. سورج سر پہ آنے کے قریب تھا کہ قاسم ایک بار شہزادی ام فروہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے. بی بی آواز دے کے کہتی اماں فضا ذرا قاسم کو بلاؤ، قاسم کو بلاؤ.
قاسم آئے، فرمایا قاسم تم ابھی تک نہیں گئے؟ میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں پرنم ہو گئی۔ اماں میں بہت بار گیا ہوں اجازت لینے، جب میں اجازت لینے جاتا ہوں چچا عباس اور چچا حسین خیمے کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے درمیان میں کھڑا کر کے کہتے ہیں چل کے دکھاؤ، اور پھر حسین چچا آواز دے کے کہتے ہیں عباس دیکھ میرا حسن چلتے ہوئے کیسے لگتا ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تھوڑی آوازیں آپ کی بلند ہوں گی، میں آپ کو سلام کرتا۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اماں میرا برقع دو۔ شہزادی برقع پہن کے قاسم کو ساتھ لے کے مولا حسین کے خیمے میں آئی۔ مولا حسین آواز دے کے کہتے ہیں اماں مجھے بلایا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ شہزادی فرماتی ہیں حسین سوال جو مجھے کرنا تھا اس لیے میں خود آئی ہوں۔ کیا سوال کرنا ہے؟ فرمایا حسین زبان سے کچھ نہیں کہتی، جو 28 صفر کو حسن امیر نے کہا تھا قاسم کی بازو پہ بنا ہوا تعویذ کھولو۔ میں بتاؤں میرے مولا حسین نے تعویذ کھولا کیسے؟ حسین نے تعویذ ایسے کھولا جیسے اکبر کو دستار باندھی تھی۔ کیسے کھولا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ زیادہ میں پڑھ گیا، اجازت مل گئی، قاسم سوار ہو گئے، قاسم چلے گئے، قاسم لڑے، لڑتے لڑتے میرے مولا قاسم کے سر پہ گرز لگا، اترتے ہوئے قاسم نے میرے مولا حسین کو آواز دی۔ ہر جنازے پہ حسین بڑی جلدی سے گئے، مگر سب سے زیادہ جلدی سے حسین گئے ہیں قاسم کی طرف۔ سانہ والو حسین نے بڑی جلدی کی مگر دیر ہو گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے ہیں، میں فکرہ کہہ گیا آپ سن گئے، لیکن میں تفصیل نہیں پڑھوں گا، ایک فکرہ مجھے اور کہنا ہے۔ یہ بھائی علی رضا آپ کے لیے یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، یہ کائنات کا واحد دلہا ہے جو شہادت کے بعد صحرے میں پورا آ گیا تھا۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ فکرہ میں پڑھ گیا، آپ رو پڑھے۔ کائنات کا واحد دلہا جو صحرے میں پورا آ گیا، حسین اٹھا کے بی بی ام فروا کے خیمے میں لائے، شہزادی کے سامنے رکھا۔ اس فکرے پہ جو نہیں روئے گا پتہ نہیں وہ کب روئے گا۔ حضرت علی کی ساری بیٹیاں جعفری صاحب جمع ہو گئی کہ سیدہ ام فروا قاسم کے ٹکڑوں کی طرف دیکھ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے آواز دے کے کہتی حسن کے لال تیرا شکریہ، رات جو میں نے کہا تھا وہ تو نے پورا کر کے دکھا دیا۔ بی بی زینب آواز دے کے کہتی ام فروا رات قاسم سے کیا کہا تھا؟ بی بی آواز دے کے کہتی سیدہ میں نے قاسم سے صرف اتنا رات کو کہا تھا قاسم دیکھ میرے پاس حسین کو دینے کے لیے تیرے سوا کچھ اور نہیں ہے، اپنی قربانی اس طرح دینا کہ میں شام تک علی کی بیٹیوں کے ساتھ سر اٹھا کے جاؤں۔ قاسم نے پوچھا تھا ماں بتائیے کیسے قربانی دوں؟ میں نے کہا تھا بس قاسم کچھ ایسا کرنا سب کے بیٹے جائیں، آئیں تو پہچانے جائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ یہ تھے علامہ محمد وار رضوی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں ملک علی رضا کھوکھر صاحب کو دعوت خطاب دوں، چند اعلانات سماعت فرما رہے ہیں۔ 25 صفر المظفر کو